استغفار اور توبہ میں ایک فرق ہے۔ استغفار صرف سابقہ گناہوں پہ ہو سکتا ہے اور توبہ سابقہ گناہوں پہ بھی اور آئندہ کا پختہ وعدہ بھی ہوتا ہے۔ استغفار بندہ دوسرے کے لیے بھی کر سکتا ہے، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے کی، لیکن توبہ بندہ دوسرے کے لیے نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بندہ کسی کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ وہ دوبارہ ایسا نہیں کرے گا۔ اور استغفار کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، لیکن توبہ کے لیے چند شرائط ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور توبہ ہے کہ استغفار ہے کیا؟ وہ ایک مختصر سا جملہ ہے جس کے لیے نہ وضو شرط ہے، جس کے لیے نہ مقام شرط ہے، جس کے لیے نہ مسجد شرط ہے۔ وہ یہ ہے کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا اگر اتنا طویل بندہ نہیں پڑھ سکتا تو محض استغفر اللہ یا استغفر اللہ العظیم اتنا ہی کافی ہے۔ جملہ جو طویل ہے وہ مشکل نہیں ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی کی طرح، واتوب الیہ۔ تو استغفار کے بتحاشی فائدے ہیں۔ جس چیز کی بندے کے پاس تنگی ہے، دنیاوی حساب سے یا دینی حساب سے، قرآن مجید میں نوح علیہ السلام کا اپنی قوم سے جو مکالمہ ذکر کیا گیا ہے، اس میں ان دونوں چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ اے میری قوم، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کیے رکھو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اگر بارشیں بند ہو جائیں تو بارش مانگنے کا آسان طریقہ وہ استغفار ہے۔ کثرت سے بندے استغفار چلتے پھرتے کرتے رہے، جن کی اولاد نہیں ہے اللہ انہیں اولاد دے گا، جن کے رزق میں کمی ہے اللہ انہیں استغفار کی وجہ سے رزق دے گا، اور بارشیں نہیں ہو رہی تو استغفار کی وجہ سے اللہ بارشیں دے گا۔ تو یہ تین چیزیں خاص نہیں ہیں، جس شے کی بھی بندے کو کمی اور ضرورت ہے وہ ضرورتیں اور کمیاں اللہ استغفار کی وجہ سے پوری کرتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ یقین اور اعتماد کی بات ہے، یقین اسباب پر زیادہ ہے لیکن مسبب الاسباب پہ یقین ہے ہی۔ دوسری چیز ہے توبہ۔ توبہ کی دو قسمیں ہیں، یہ قابل غور بات ہے۔ توبہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے توبہ اجمالی اور ایک ہے توبہ تفصیلی۔ توبہ اجمالی کیا ہے؟ توبہ اجمالی عام توبہ ہے، جیسے نادم ہو گیا بندہ، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ بیٹھا کہ آئندہ نہیں کروں گا، اور آئندہ کے لیے بچتا بھی ہے، کوشش بھی کرتا ہے کہ مجھ سے یہ کام دوبارہ نہ ہو، ٹھیک ہے، ہو گیا توبہ۔ لیکن یہ توبہ اجمالی بندے کی جس قدر بھی یہ عاجزی سے توبہ کرے تب تک قبول ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ توبہ تفصیلی نہ ہو۔ اب توبہ تفصیلی کیا ہے؟ توبہ تفصیلی یہ ہے کہ جن جن امور کی قضا اور تلافی ممکن ہے ان امور اور ان کاموں کی تلافی شروع کر دے۔ مثلا جن امور کی یا جن کاموں کی تلافی ہو سکتی ہے ان کاموں کی تلافی کرے۔ بالغ ہونے کے بعد نمازیں رہی ہوئی ہیں یا ویسے رہتی ہیں تو پڑھ بھائی، روزے چھوڑے ہوئے ہیں تو رکھ، کسی کا حق مارا ہوا ہے، پیسے دبائے ہوئے ہیں، زمین دبائی ہوئی ہے یا اس کے علاوہ ہزاروں چیزیں ہیں تو واپس کر۔ حق دبائے رکھا، یا اللہ میں پکی سچی توبہ کرتا ہوں، کوئی توبہ شبہ نہیں۔ نمازیں رہتی ہیں سینکڑوں کے حساب سے، بس آج تو بات پڑھ سکتا، پہلے پچھلیاں پوری کر۔ پچھلیاں نہیں شروع کرے گا، ارادہ بھی نہیں کرے گا، شروع بھی نہیں کرے گا، کوئی توبہ شبہ قبول نہیں۔
روزے رہتے ہیں، روزے رکھنا شروع نہیں ہوتا، بس معافی مانگی اگو رکھے سا بھائی پچھلے پہلے پورے کر، ساتھ ساتھ نہیں کرے گا کوئی توبہ قبول نہیں۔ حتیٰ کہ ایک بندہ بیت اللہ کے اندر بیٹھا ہے، حرم پاک چلا گیا اور حتیم کے ایریے میں بیٹھ کے معافی مانگتا ہے کہ میں نے بڑے لوگوں کے حق مارے ہیں، مجھے معاف کر دو، میں آئندہ ایسا نہیں کروں، کوئی توبہ قبول نہیں۔ حرم میں بیٹھ کے، حتیم میں، ایون کے کعبے کے اندر اگر بیٹھ جائے تب بھی قبول نہیں، لیکن قبول تب ہوگی کہ جب حقداروں کو حق واپس کرے گا، تو قبول تب ہوگی جب بندے راضی کرے گا۔ تو ایسا جرم بندہ کرے ہی نہیں کہ جس کی معافی جب تک بندے نہ دیں بندوں کا خدا دے ہی نہیں سکتا، اور وہ حقوق العباد ہے۔ اللہ کے حق بھی ہیں، بہت اہم ہے، لیکن بندوں کے حق بنسبت خدا کی اپنی بات کے جو اللہ نے خود فرمائی ہے اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ بندوں کے حق اللہ کے حق سے بھی زیادہ حساس ہے۔ کیوں؟ اللہ کے حق تو اپنے جو ہیں وہ تو جب چاہے معاف کر دے گا، لیکن بندوں کے حق اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک بندے خود معاف نہیں کریں گے۔ کعبے کے اندر بھی توبہ قبول نہیں ہے۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ اجمالی توبہ تو الفاظی ادائیگی ہو گئی، معافی تلافی ہو گئی، لیکن جن کاموں کی چٹی بھری جا سکتی ہے، قضا ہو سکتی ہے، نمازیں ہیں، روزے ہیں، حقوق العباد ہے، پیسے ہیں، زمین ہے، کچھ بھی ہے، تو یہ کام شروع کر دے، ٹھیک ہے، اللہ رحم فرما دے گا۔ اگر یہ تلافی شروع ہی نہیں کرتا، آئندہ کی سوچتا ہے، مستقبل کی سوچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسی توبہ کو اہمیت نہیں دیتا۔ حالانکہ اللہ غصہ کر جاتا ہے، ایک بندہ پچھلے کاموں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا، جو رہ گئے وہ شروع نہیں کرتا، روزانہ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں اس بندے کو دیکھا ہے؟ جی اللہ دیکھتے ہیں، یہ مجھ سے مذاق کرتا ہے، یہ میں اللہ سے مذاق کرتا ہے۔ یہ اللہ تجھ سے مذاق کون کر سکتا ہے کہ مذاق ہی کر رہا ہے۔ جن کاموں کی تلافی ہو سکتی ہے ادھر دیکھتا ہی نہیں ہے، پہلے قضائیں کرتا نہیں ہے، روزے رکھتا نہیں ہے، نمازیں پڑھتا نہیں، بندوں کے حق واپس کرتا نہیں ہے، پھر روزانہ گناہ کرتا ہے، روزانہ توبہ کرتا ہے۔ اس کی توبہ میں ندامت ہے ہی نہیں، ندامت ہوتی تو پہلے پچھلا کوٹا صاف کرتا۔ تو یہ بندہ دیکھا ہے یہ میں اللہ سے مذاق ہی کرتا ہے، تو اللہ ایسے بندے سے ناراض ہوتا ہے۔ ہاں ندامت دل سے ہے، تلافی بھی شروع کر دی، معافی بھی گناہوں کی مانگتا ہے، پھر اگر غلطی ہو جاتی ہے تو کوئی بات نہیں۔ حدیث میں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں تو دن میں 70 بار توبہ کر، 70 بار توڑ، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں ہر بار معاف کروں گا۔ شیطان نے کہا اقعدن لهم صراطك المستقیم، میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، میں لاغوینهم اجمعین، میں سب کو گمراہ کروں گا، میں تیرے بندوں میں سے حصہ لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ کوئی بات نہیں، تو گمراہ کر، میرے بندے جب تک مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں پھر انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ تو گمراہ کرتا رہے گا میں معاف کرتا رہوں گا، میں دیکھتا ہوں کہ تو کتنا گمراہ کر سکتا ہے، اور تو مقابلہ میری رحمت کا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا میری رحمت اور میرے غضب میں دوڑ لگائی، رحمتی سبقت علی غضبی، میری رحمت نے میرے غضب پہ قابو پا لیا، میری رحمت آگے نکل گئی اور میرا غضب پیچھے رہ گیا۔ لیکن یہ سب تب ہے کہ جب بندہ خود اپنی نیت سیدھی کر لے، جب بندہ خود توبہ کی طرف آئے، گناہوں کی تلافی کرے جن کی ہو سکتی ہے، اور پھر دل سے نادم ہو، تو تب تو رحمت کا حقدار ہوگا۔ بصورت دیگر اس بندے کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اس پر چند ایک استشہادات اور واقعات ہیں وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے، پھر اس سے اگلے دن انشاءاللہ مسائل اعتکاف اور ترغیب اعتکاف پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔